لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والكافرين والعاصين والمشركين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صلوات محمد وعلى آپ تمام مومنین کو شب ولادت مولا غازی ابو الفضل عباس علمدار کی تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی تہنیت پیش کرتے ہوئے آغاز کر رہا ہوں۔ ابھی آیت ادھوری تھی لیکن شبیر بھائی نے اسے پورا کر دیا، کیونکہ یہ مجلسوں اور محفلوں کا فیض ہے کہ یہاں آنے کے بعد حدیث و حدیث اللہ کی آیتیں بھی یاد ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کون پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے سورہ اسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، 15ویں پارے میں، کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ گفتگو کس کی ہے؟ معراج کی۔ آپ سوچیں گے کچھ دیر کے لیے کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا؟ جتنی بھی محفلیں مجلسیں آئی مولانا نے موضوع سے ہٹ کے پڑھا نہیں، اور آج شب معراج کی قرآن مجید کی آیت لے کر بیٹھ گئے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ نبی کی معراج تھی، آج مومنین کی معراج ہے۔ وہ نبی کی معراج تھی کہ نبی عرش تک پہنچے تھے، یہ مومنین کی معراج ہے کہ وہ باب المراد تک پہنچ گئے ہیں۔ ہاں نہیں سمجھے آپ؟ باب المراد یہ جو آپ نے رکھا ہے نا، باب المراد یہ کسی اور کے نام پر نہیں ہے، یہ باب المراد اسی سے منسوب ہے جس کی آج شب ولادت ہے نا، باب المراد، باب الحوائج۔ اب آئے اس آیت کریمہ میں، ابھی آغاز گفتگو ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ جو لے گئی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، بس یہیں سے گفتگو شروع کرنی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید اٹھا کر اللہ نے جہاں جہاں بھی اپنے نبی کا ذکر کیا، کہیں مدثر کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں طہا کہا، کہیں یاسین کہا، مگر جب معراج کی بات آئی تو اللہ نے کہا پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ اب آ جائیے، اللہ نے اپنے نبی کو یہاں عبد کہا۔ اب ہم ہمیشہ جو زیارت مولا غازی پڑھتے ہیں، ذرا اس جملے کی طرف آئیے۔ چھٹے امام نے جملے میں فرمایا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، آپ پر سلام ہو اے عبد صالح۔ اللہ نے جب اپنے نبی کو پکارا تو آپ تو کہہ کر پکارا، امام نے جب غازی کو پکارا تو عبد صالح کہہ کر پکارا۔ ایک عبد ہے، ایک عبد صالح ہے۔ میں ان کے درمیان موازنہ نہیں کر رہا ہوں، بس جملے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے عبد کہا، ہمارے ائمہ نے زیارت میں عبد صالح کہا،
ان میں اتنی مماثلت رکھ دی، اتنی مشابہت رکھ دی کہ آپ پوری محمد عربی کی تاریخ پڑھیے، پورے نام سے شروع کیجئے۔ محمد جو شروع ہوئے، محمد میں کتنے حروف ہیں؟ میم ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے، یعنی محمد میں 4 حروف ہیں۔ ذرا عباس کی طرف آ جائیے، عین ہے، با ہے، الف ہے، سین ہے، لفظوں کو بدل دوں، محمد اور عباس اتنے ملتے ہوئے ہیں کہ محمد میں بھی 4 حروف ہیں تو عباس میں بھی 4 حروف ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ذرا اور آگے بڑھیے۔ محمد ذرا غور سے پڑھتے ہیں ہمیشہ نا، آپ اس میں اور غور کیجئے ذرا۔ محمد میں کوئی زیر نہیں ہے، میم پہ بھی ہے تو پیش ہے، ہا پہ بھی ہے تو زبر ہے، میم پہ بھی ہے تو ساکن ہے، آخری دال پہ بھی ہے تو ساکن ہے، مگر محمد میں کوئی زیر نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قانون بنایا، جسے آپ نے کہا اس کے نام میں بھی کوئی زیر نہیں۔ امام نے جسے عبد صالح کہا اس عباس میں بھی کوئی زیر نہیں۔ ہاں، محمد میں بھی کوئی زیر نہیں، عباس میں بھی کوئی زیر نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، حمد سے نکلا ہوا لفظ ہے، جس کی تعریف کی گئی ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ مگر آئیے عبد صالح کی طرف ہم نے لغت کو اٹھا کر دیکھا، عباس کسے کہا جاتا ہے؟ لغت میں لکھا تھا الاسد الذی تہرب منہ الاسود۔ محمد کون؟ کہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ عباس کون؟ کہ الاسد الذی تہرب منہ الاسود۔ دنیا کے سارے شیر جس شیر سے ڈر کے بھاگ جائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے شیر جس سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، معتبر ولادت کی تاریخ سب کے ذہنوں میں ہے، 4 شعبان سن 26 ہجری۔ یہ معتبر تاریخ 4 شعبان 26 ہجری۔ کبھی اس پہ بھی غور کر لیجئے، ایک نتیجہ مل جائے گا۔ 4 شعبان 26 ہجری، سب کو مفرد کر دیجئے، الگ الگ کر دیجئے، اور الگ الگ کرنے کے بعد پھر ان کو کیلکولیٹ کر لیجئے۔ 26 2 اور 6 ہے، 6 اور 2 8، 4 شعبان ہے، 8 اور 4 کا 4 شعبان 26 ہجری بھی بتا رہی ہے کہ آنے والا 12 کے لیے آیا ہے۔ اور اچھا ذرا آگے بڑھے، میں نے پوری تاریخ ابھی جناب ام البنین کی جلد ہی کچھ دن پہلے پڑھ دیا، کیا نام ہے کیا ہے نا، ان کی جو وفات کی تاریخ تھی ساری چیزیں اس میں پیش کر دیا تھا، خانوادے، لقب، کس طریقے سے شادی ہوئی، وہ ساری باتیں نہیں۔ مگر جب ولادت ہو گئی مولا غازی کی، سب سے پہلے جب علی مرتضیٰ گھر کے اندر آئے، آنے کے بعد جو آغوش میں لیا، روایت کے جملے ہیں علی دیر تک عباس کو دیکھتے رہے۔ ہم کسی بچے کو اگر آغوش میں لیں، یہ ظاہر سی بات ہے لینے والا عقلمند ہے، بچے کو غور سے دیکھے گا، دھیان سے دیکھے گا، گرنے نہ پائے، چھوٹنے نہ پائے، بچہ کیسا ہے، شکل کیسی ہے، آنکھ کیسی ہے، کان کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، یا لفظوں کو میں بدل دوں، شاید علی مولا غازی کو ہاتھ میں لے کر شاید سوچ رہے ہو کہ آج میں اپنے بچپنے کو اپنی آغوش میں لے رہا ہوں، آج میں اپنی ہی تصویر کو لے رہا ہوں۔ ہر لینے والا بڑے غور سے لیتا ہے، مگر یہ تو ضروری نہیں کہ بچہ بھی غور سے لینے والے کو دیکھ رہا ہو، مگر روایت بتاتی ہے جیسے ہی علی نے لیا، جب تک علی دیکھتے رہے عباس بھی بغور دیکھتے رہے۔ یہ کمال عباس ہے، جب تک ہاتھوں میں علی نے مولا غازی کو لیا، جتنی دیر تک علی دیکھتے رہے مولا غازی بھی مولا علی کو دیکھتے رہے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوگا، سبب کیا ہے کہ مولا غازی جب اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک علی مرتضیٰ ان کی طرف دیکھتے رہے؟ شاید مولا غازی جواب دے۔ پہلا جواب تو یہ ہے جیسا علی ہے ویسا میں ہوں، لہذا جو علی کریں گے میں بھی وہی کروں گا۔ اور شاید دوسرا جواب ہو کہ دیکھو تم بڑے ہونے کے بعد علم لیتے ہو، میں تو پہلے ہی علم لے کر آ چکا ہوں۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔
شاید یہ بھی وجہ ہو. اچھا مولا غازی ہے کہاں پلے ہیں؟ انسان جہاں پلتا ہے نا، جہاں کھاتا ہے، خون کبھی اپنا اثر ختم نہیں کرتا. خون کا اثر قیامت تک باقی رہتا ہے نا. خون کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے. اب نہ پوچھئے ہمارے جتنے جلوس ہوتے ہیں ہے نا، 2 مہینہ 8 دن جلوس، ہر جلوس آپ غور سے دیکھیے گا، ہر جلوس میں آپ کو ذوالجلال نہیں ملے گا، ہر جلوس میں آپ کو تابوت نہیں ملے گا، لیکن جتنے بھی جلوس ملیں گے ہر جلوس میں غازی کا علم ضرور ہوگا. دنیا کا کوئی جلوس مولا غازی کے علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب میں سوال کروں گا آخر سبب کیا ہے؟ کہا دیکھو عباس نام ہے وفاداری کا، علم نام ہے وفاداری کا. ہم علم لے کر بتاتے ہیں ہماری قوم کہیں بھی ہو وفادار ہوتی ہے، غدار نہیں ہوا کرتی ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. ہے نا، کوئی بھی جلوس بغیر علم کے نہیں ہوتا. تابوت نہ ہو علم ہوگا. علم کا معنی کیا ہے؟ علم کا مطلب کیا ہے؟ کہ علم کا مطلب ہے پرچم، علم کا مطلب ہے نشانی، علم کا مطلب ہے حکومت. جیسے انگریزوں کا یہ جب حکومت تھی ان کا علم تھا، ان کا پرچم تھا. 1947 میں جب ان کی حکومت گئی ہندوستان کا اپنا علم آ گیا. آ گیا نہیں آ گیا؟ اپنا ہندوستان کا علم آ گیا. اب ہندوستان کے اندر کوئی پاکستان کا علم لا کے دکھا دے، پاکستان کے اندر ہندوستان کا علم لہرا کے دکھا دے، کا بوال ہو جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا. قربان جائے عظمت غازی پر. ہندوستان ہو تو عباس کا علم، پاکستان ہو تو عباس کا علم. ہندوستان کے باہر پوری کائنات میں عباس کا علم. ہاتھوں کو جوڑوں گے مولا سبب کیا ہے؟ کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کربلا میں کون ہارا کون جیتا. علم دیکھتے جاؤ سمجھتے جاؤ، جس کا علم ہے اس کی حکومت باقی ہے. جس کا علم ہے اس کی حکومت باقی ہے دنیا کے ہر گوشے میں. عباس کا علم ملے گا اور کیوں نہ ملے. ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں زندگی میں پہلی بار، مجھے نہیں پتا اگر یہاں چل گیا تو شاید آگے بھی کہیں اور پیش کر سکوں. عباس اس ہستی کا نام ہے جس کا دربار سرکار حسین کے سامنے لگایا جاتا ہے. عباس اس ہستی کا نام ہے جس کا دربار سرکار آقا کے سامنے لگایا جاتا ہے. دنیا کے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ حسین کے آگے کسی کا تیار بن جائے، حسین کے سامنے کسی کے مزار بن جائے، حسین کے سامنے کسی کا روزہ بن جائے، مگر واحد ہستی ہے عباس، تنہا ہستی ہے عباس کہ حسین کے سامنے جن کی مزار بنائی گئی. اور صرف اتنا ہی نہیں، اتنا عالی شان روزہ بنایا گیا کہ جسے بھی حسین تک جانا ہے پہلے عباس کے دیار میں آئے، پہلے عباس کے دیار میں آئے، پھر حسین کے دربار میں جائے. کہا کیوں؟ کہ سنو عباس باب معرفت حسین ہے، جس سے حسین کی معرفت چاہیے غازی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. نہ آئے تو اسے حسین کی معرفت نہیں ہو سکتی. اچھا اب دیکھیں، آپ نے ظالم کا دور سنا ہے نا، بہت سنا ہے کہ ان حکومتوں سے پہلے ایک ظالم تھا وہاں پہ، بڑے ظلم کیے. مرکز علم جب نجف تھا بڑے بڑے علماء کو اس نے قتل کیا، سنا نا، بہت بڑا ظالم تھا، بڑا ظلم کیا، نہ جانے کتنے طلاب کو شہید کیا. لوگ منتقل ہو کر قم میں آگئے، مرکز علم قم بن گیا. نام یاد آ گیا نا. لوگ ہیرو کہتے ہیں، لوگ ہیرو کہتے ہیں.
میں اسے ہیرو اور زیرو بھی نہیں مانتا جو حسین سے دور ہو جائے. ہاں لوگ کہتے ہیرو تھا، وہ ظالم کو بہت سارے افراد کہتے ہیرو تھا، یہ تھا، بڑی طاقت تھی، بڑی ہمت تھی. میں اسے زیرو بھی نہیں مانتا، کیونکہ زیرو بھی اس وقت ہوتا ہے جب حسین سے تعلق ہو، اور زیرو کے بعد تعداد بڑھتی ہے. مگر عزیزو سنیے گا، یہ کتنا بڑا ظالم تھا، بڑے بڑے مزارات کے اوپر اس نے ظلم کرائے ہے نا، سنا ہے نا تاریخیں آپ نے سنی ہے، پڑھی ہوئی ہے. بڑے بڑے مزارات کو اس نے منہدم کرا دیے، اس پہ حملہ کرا دیا. مگر قربان جائے عباس کے رعب کا، قربان جائے عباس کے دبدبے کا. ہر مزار پہ حملہ کرایا، ہر روزے پہ حملہ کرایا، ہر روزے کے اندر خود داخل ہوا. مگر جب عباس کے روزے کی بات آئی، دروازے پہ جا کے پیچھے آ گیا، آ کے کہتا ہے سارے روزوں میں جانا اور ہے، عباس کے روزے میں جانا اور ہے. تعریف پیش کر رہا ہوں. دیکھیں مولا عباس جب زندہ تھے اس وقت بھی رعب تھا، آج بھی رعب ہے. کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، سنتے ہیں یہ دعا، کوئی عباس کے روزے میں جھوٹی قسم نہیں کھاتا. ارے ظالم دروازے سے باہر آ گیا، میں اندر نہیں جا سکتا. کتنا رعب تھا، کہ اتنا رعب تھا بالکل ایسے ہی کہ جیسے یزیدی کربلا میں ڈر گئے 9 لاکھ کے رہتے ہوئے تنے تنہا عباس سے ڈر گئے، ویسے ہی ملعون اپنے لشکر کو لے جانے کے باوجود عباس کی زری کو دیکھ کے ڈر گیا، کہیں ایسا نہ ہو علی کی طرح انگلیاں نکل آئے. صلوات محمد والے محمد پر. بولا غازی کے فضائل پیش کر رہا ہوں. کون غازی؟ ماشاءاللہ بھی شعر میں انہوں نے پڑھا تھا، علمدار ہے نا، علمدار. آپ نے نہ جانے کتنے علمدار کو دیکھا، 1 دن کا علمدار، 2 دن کا علمدار، 3 دن کا علمدار. بھیا جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ کل میں علم اسے دوں گا ہے نا، تو لوگ جاگتے رہے رات رات بھر کہ کل آئے تو ہمیں ملے، کل آئے تو ہمیں ملے. جب بزرگ رات بھر علم کی تمنا میں جاگ سکتے ہیں تو عباس کے چاہنے والے عباس کی محبت میں شب بیداریاں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ رات بھر وہ علم کی تمنا میں جاگ جائیں جب بدعت نہ ہو. ہاں، اور آج اس زمانے میں عباس کے چاہنے والے علم لے کر نہ جاگ سکے. یہ علم وہی علم ہے جو حمزہ و جعفر سے ہوتا ہوا مولا کائنات تک آیا، مولا کائنات سے ہوتا ہوا غازی ابو الفضل عباس تک آیا، اور جو کربلا کے میدان میں پہنچا. آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں آپ سنتے رہتے ہیں یہ روایت، شمر آیا تھا. ہاں، شمر نے آ کے کیا کہا تھا؟ آپ میرے رشتہ دار ہیں، ہماری طرف آ جائیے، امان مل جائے گا. شاید اسے بھی سمجھ آ گیا تھا کہ میں امان کے بہانے اپنی طرف کر لوں، کیونکہ اکیلے عباس میں وہ ہمت ہے جو 9 لاکھ پہ بھاری ہو سکتا ہے، لہذا اپنی طرف کر لوں. لیکن نہیں، مولا غازی نے جو جواب دیا ہے میرے عزیزوں، انشاءاللہ تعالی شاید یہ آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ رہ جائے. آپ سنتے ہیں ہمیشہ مولا غازی نے فرمایا لعن اللہ علیک، اللہ کی تجھ پر بھی لعنت ہو جو مجھے حسین سے جدا کرنے آیا. لعن اللہ علیک، اللہ کی لعنت تجھ پر بھی ہو جو مجھے حسین سے جدا کرنے آیا. ولعن اللہ علی امانک، اللہ کی لعنت تیری امان پہ بھی ہو. کیا حسین کو چھوڑ کر کہیں امان ملے گی؟
اسلامان تو حسین کے بارگاہ میں ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ سنیے. جب شبر نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی, مولا عباس جلال میں آئے, اور جلال میں آنے کے بعد کہتے ہیں اَأَتْرُكُ مَنْ خَلَقَنِ اللَّهُ لِأَجْلِهِ, کیا میں اسے چھوڑ دوں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. یہ مولا عباس کا جملہ. اَأَتْرُكُ مَنْ خَلَقَنِيَ اللَّهُ لِأَجْلِهِ, کیا میں اس کو چھوڑ دوں جس کے لیے اللہ نے مجھے بنایا ہے, جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, کیا میں اسے چھوڑ دوں. آپ سنتے ہیں نا, یہ آخری گفتگو ہے, انشاءاللہ شعراء کرام آئیں گے آپ کے سامنے نظران عقیدت پیش کریں گے. پیغمبر نے کیا دعا کی تھی؟ پروردگار وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نصیرا, پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے ایک ایسا سلطان دے دے جو ہر وقت میری مدد کرے. لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگو, مگر اہل بیت سے نہ مانگو. لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا وسیلہ بناؤ مگر ان سے نہ مانگو. پیغمبر اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار ایسا دے دے جو سلطان بھی ہو, مددگار بھی ہو. اگر اہل بیت سے مانگا نہیں جا سکتا تو پیغمبر نے مددگار کیوں مانگا تھا؟ نہیں مانگا جا سکتا تو پیغمبر نے مددگار کیوں مانگا تھا؟ مددگار مانگا نا جو مدد کرنے والا ہو. کون آئے؟ علی آئے. جب پیغمبر نے دعا کی اللہ نے پیغمبر کی جھولی میں علی کو دے دیا. لیکن جب یہی علی آئے بڑے ہوئے, نماز شب میں ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار میرے لیے مددگار دے دے, پروردگار میرے لیے مددگار دے دے. اب اللہ نے کسے دیا کہ لفظوں کو بدل دوں. جب پیغمبر نے مددگار مانگا تو پیغمبر کے مددگار علی بن کر آئے. جب علی نے مددگار مانگا تو علی کے مددگار عباس کی صورت میں بھیجا گیا. عباس کی صورت میں بھیجا گیا. محمد کے مددگار کو علی کہا جاتا ہے, علی و حسین کے مددگار کو عباس کہا جاتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو خدا سے بن مانگے نہیں ملے. پیغمبر نے مانگا تو علی ملے, علی نے مانگا تو عباس ملے. ہے بہت ساری چیزیں, میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا اسے بھی جاتے جاتے پیش کر ہی دوں. مولا عباس کے حرم میں آج بھی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتا ہے نا. مولا عباس کے حرم میں اگر کوئی جھوٹی قسم کھانے کی کوشش بھی کرے تو فوری طور پہ عذاب آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانے کے جتنے سارے جھوٹے ہیں نا جو ہر دم اللہ قسم کرتے رہتے ہیں, مولا عباس کے دربار میں ایک بار بھیج لے, سمجھ میں آ جائے گا یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں کتنا سچ بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی قسم کھا کر نکلنا بڑا آسان ہے, مگر اللہ کی جھوٹی قسم غازی کے روزے میں کھانا بڑا مشکل ہے. انسان اللہ کی قسم کھا کے نکل سکتا ہے اور وہ باتیں اب سنتے رہتے ہیں, مگر غازی جس کو اپنی ضمانت میں لے لے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اسے بھی میں یقیناً سنا ہوگا, آپ نے پہلی بار پیش کرا ہوں. معجزات حضرت عباس لمدار ایک کتاب ہے, اس کے اندر جو ہے مصنف محمد وسیع خان صاحب انہوں نے لکھا کتاب کے اندر کہ عراق کے اوپر جب ترکوں کی حکومت تھی, یہ ہمارا جو زمانہ ہے 1947 سے پہلے ہندوستان میں کس کی حکومت تھی؟ ہے نا, انگریزوں کی تھی. لیکن ایسے ہی عراق میں ایک زمانہ تھا جب ترکیوں کی حکومت تھی عراق کے. اب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ افسران بھی ترک والے ہوتے تھے, چاروں طرف چنگیوں پہ, روڈ پہ, سڑکوں پہ, گلیوں میں, محلوں میں, علاقوں میں. اور اس زمانے میں یہ جو نمک آج کے زمانے میں بڑا سستا اور بے اہم ہے, یہ نمک جو ہے اس زمانے میں بڑا قدر والا ہوا کرتا تھا. نمک جلدی ملتا نہیں تھا, اور کہیں اگر مل بھی جائے تو اس کے اوپر ٹیکس بھی بہت بھاری لیا جاتا تھا. اس زمانے میں بہت زیادہ ٹیکس لیا جاتا. اگر کوئی انسان جو ہے نمک وغیرہ لے کر جایا ہو دکھ جائے یا نمک کا بزنس کرے تو اسے ٹیکس بہت زیادہ لیتے تھے. ایک غریب عرب کہیں عراق کے باہر سے کہیں سے آیا اور عراق سے وہ نمک لے کر جا رہا تھا. کیا لے کر جا رہا تھا؟ نمک. اب جو نمک لے کر جا رہا تھا تو اچانک پولیس والوں نے, ترک کی فوج والوں نے روک لیا. اب جو روکا کہنے کے لیے روکا
چیک کراؤ کیا ہے. اب یہ تو گھبرا گیا کہ جتنے کا نمک نہیں ہے اس سے زیادہ مجھے ٹیکس دینا پڑے گا, کہاں سے لاؤں گا. بس اسے پتا تھا کہ اگر کوئی غازی کی ضمانت میں کوئی چیز دے دی جائے تو وہ برباد اور ضائع نہیں ہوتی. فوراً وہ کہتا آ جاؤ میں چیک کراؤں, مگر یہاں نہیں, عباس علمدار کے صحن کے قریب, مولا عباس کے غازی کے روزے کے قریب. اب ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ چلو, وہاں لے کر گیا اور جا کر دل ہی دل میں کہتا مولا ان کو اس لیے آپ کے یہاں لایا ہوں تاکہ یہ میری تمام چیزیں آپ کی ضمانت میں ہو جائیں, یہ ساری چیزیں آپ کی ضمانت میں ہو جائیں. بس یہ جملہ کہا, دل ہی دل میں کہنے کے بعد کہتا ہے پولیس والوں چیک کرو, تلاشی لے لو. اب جو ان لوگوں نے کھول کر تھیلیوں میں دیکھا کہ اس میں تو نمک نہیں ہے بلکہ ریت پڑی ہے, کنکر پڑا ہے, مٹیاں پڑی ہے. ایک مرتبہ یہ لوگ شرمندہ ہو گئے, پیک کرنے لگے, واپس بند کر کے اسے دینے لگے. جب یہ جانے لگا تو مسکراتے ہوئے کہتا ہے مولا غازی آپ کا شکریہ, میں نے تو دل میں کہا تھا پھر بھی آپ نے سن لیا, اگر زبان پہ کہتا تو شاید وطن تک پہنچ گیا ہوتا. شرما پر محمد والے محمد پر. یقیناً غازی وہ ہستی ہے کہ جس سے آپ جو چاہیں طلب کریں. آئیے دعا کرتے ہیں پروردگار مولا غازی ابو الفضل عباس باب الحوائج کا واسطہ جو حاضرین ہیں ان سب کی تمام دلی جائز حاجات کو مقبول فرما, ان سب کی تمام بیماری پریشانی کا خاتمہ فرما, ان کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما, جو بھی مشکلات ہوں پروردگار انہیں دور فرما, جو مریض ہوں ان کے مرض کو ختم فرما. پروردگار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جو مومنین یہاں تشریف فرما ان کے گھر میں برکت رحمت کا نزول فرما, ان کے گھر والوں کو تمام زمینی آسمانی حوادث سے محفوظ فرما, ان کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, ان کے درجات عالی فرما. پروردگار مولا ابو الفضل عباس علمدار کا واسطہ ہمارے دلوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما, ہمارے دلوں میں وفاداری عطا فرما, ہمارے دلوں سے بغض کینہ حسد نفاق جیسی بیماری کو دور فرما. پروردگار محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ پروردگار ہماری ماں بہنیں جو پردے دار ہیں ان کے پردے کی حفاظت فرما, جو پردے سے دور ہیں انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے قوم کے بچوں کو بہترین تعلیم اور بہترین تربیت پانے کی توفیق عطا فرما, ہمارے نوجوانوں کو تعلیمات اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, ہمارے بزرگوں کو آخری سانس تک صراط مستقیم پہ گامزن فرما. پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو